جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آیت نمبر 8 تک پڑھا ہے میں آج جی تو اس سے پہلے والی آیت دیکھیں، یہ 9 نمبر آیت اسی کے آگے اس کے تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں۔ یہ بعض کا ترجمہ من کے اندر موجود ہے۔ من کا ایک جو ترجمہ یعنی بہت سارے معانی کے لیے آتا ہے، اس میں سے ایک معنی جو ہے وہ تبعیض ہے، یعنی بعض کو بیان کرنے کے لیے۔ جی تو لوگوں میں سے یعنی سارے لوگ نہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی لوگوں میں کچھ لوگ یا بعض لوگ ایسے بھی ہیں من یجادل فی اللہ، جو یجادل جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں یا بحث و مباحثہ کرتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، جی بغیر علم کے، ولا ہدن اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی بغیر کسی دلیل کے۔ یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یعنی بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور بغیر ہدایت کے، نہ ان کے پاس کوئی رہنمائی آئی ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، ولا کتاب منیر اور نہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل یا روشن جو ہے وہ کتاب ہے۔ آگے ثانی عطف ہی، جی بدعت اور بعض اوقات یہ کفر میں بھی آ جائے۔ جی جی اس کے بعد فرمایا ثانیہ عطف ہی، ثانیہ یہ حال ہے ان کا، ثانیہ عطف ہی لیضل عن سبیل اللہ، ثانیہ یعنی مڑ جاتا ہے، عطف ہی اپنے یعنی طرف کو، ایک طرف کو عطف کہتے ہیں اپنے، ویسے تو کندھے کو کہتے ہیں لیکن یہاں ایک طرف کو، یعنی ایک طرف مڑ جاتا ہے، اس کا حال اس حال میں جو ہے انکار کرتے ہیں ثانی عطف ہی کہ اپنے آپ کو موڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، یہ ثانیہ جو ہے یہ منصوب کیوں ہے کہ حال ہے، یعنی یہ من سے من یجادل فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے تو اس کا یہ حال ہے۔ آیت نمبر 9 جی اپنے ایک طرف کو، سورہ حج، جی ایک طرف کو موڑ لیتا ہے یا اس حال میں یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا اس حال میں کرتا ہے کہ اپنے ایک طرف منہ موڑ لیتا ہے، یعنی جہاں پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جائے تو اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، لیضل تاکہ وہ گمراہ کرے عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کرے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ لام یہ لام تعلیل کہلاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یعنی اس کا ایسا کرنا وجہ کیا ہے اس کی؟ لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کرے، یہ ذلہ باب افعال سے ہے، باب افعال ایک ہوتا ہے ذلہ یا ذلو، خود گمراہ ہو جانا، لیکن یہ اذلہ یذلو سے ہے، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ وہ کام کرتا ہے، اپنا منہ موڑ لیتا ہے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، لہو اس کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ یوم القیامہ اور ہم چکھائیں گے، وَنُذِيقُهُ اس کو، واو جو ہے حرف عطف، نذیقو فعل ہے، فعل جمع متکلم کے لیے، فعل مضارع جمع متکلم، ہم چکھائیں گے وہ اس کو، کب؟ یوم القیامہ قیامت کے دن، یہ ظرف ہے، نذیقہ ہم چکھائیں گے اس کو، کب؟ قیامت کے دن، یوم القیامہ قیامت کے دن، کیا چیز؟ عذاب الحریق، یہ مفعول ثانی ہے، نذیقہ اس کے دو مفعولات ہیں، عذا کا یذیقہ
اس کے دو مفعول آتے ہیں. تو پہلا مفعول ہو اس شخص کو جس کا حال پیچھے ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. تو نذیقہ ہم چکھائیں گے اس کو, اذا کا یذیق ذوقن یا اذاقتن چکھنے کے معنی میں, اسی سے ذائقہ بھی ہے. نذیقہ ہم چکھائیں گے اس کو یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق ایسا آگ کا عذاب, عذاب الحریق آگ کا عذاب. جی جی یعنی حزیون پر ہو رہا ہے, یہ عطف بعض اوقات جملے پر بھی ہوتا ہے. جی وَنُذِيقُ عَذَابَ الْحَرِيقِ, حریق جو ہے فعیل ان کے وزن پر ہے محروق. محروق وہ چیز جو جلائی گئی ہو, یعنی اس سے مراد آگ ہے. تو حریق جو ہے وہ چیز جو جلائی گئی ہو, تو ہم اس کو چکھائیں گے قیامت کے دن آگ کا عذاب. جی جی ہر اس کا فعل بھی آتا ہے, ہرا کا یحرقو جلنا, ہرا کا جل گیا, یحرقو جلانا. جی اور حارقن جلانے والا, اور حریق جو ہے وہ چیز جو جلائی گئی ہو. جی ذالکا, یہ ذالکا بھی تعلیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب چکھائے گا. اس کی وجہ کیا ہے, بما قدمت یدا کا, بما اس وجہ سے, قدمت یدا کا جو پیش کیا ہے اس نے, یدا کا اس کے ہاتھوں نے, یدا کا بما قدمت جو پیش کیا ہے, یدا کا اس کے ہاتھوں نے, یعنی اس سے مراد جو ہے جو اس نے اعمال کیے ہیں, یعنی اکثر اعمال جو ہے انسان ہاتھوں سے کر رہا ہے. تو غالباً ذکر ہوا کہ جو اس نے اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے. ذالک کا وجہ کیا ہے اس کو عذاب چکھانے کی, بے با یہ سببیہ کہلاتا ہے, بما اس سبب کے, قدمت یدا کا جو اس کے ہاتھوں نے آگے پیش کیا ہے, یعنی جو اس نے اعمال کر کے آگے بھیج دیے ہیں اس وجہ سے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ, لیسا نہیں ہے, بظلام ظلم کرنے والا, للعبید اپنے بندوں پر, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیسا بظلام, یہ با جو ظلم کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بھی تبعیض کے معنی میں ہے, یعنی کچھ بھی, ایک تو ظلم کرنا, کچھ بھی ظلم کرنے والا میں, ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. اس جی بعض کے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ. اور اس کی آیت دوسری شاید میں آیت میں بھی ذکر ہے, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, نہیں وہ پورا یہ معنی ہے جو یہاں آ رہا ہے, یعنی معنی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے, ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. جی تو سمجھ آ گئی آیت. ذالک وجہ کیا ہے, بما اس وجہ سے, بما قدمت یدا کا جو اس کے ہاتھوں نے پیش کیا ہے. یدا کا یہ فاعل بنا ہے, قدمت فعل اور یدا کا فاعل, اور یہ مرفوع ہے بالالف, الف کے ساتھ مرفوع ہے, کیونکہ یہ تثنیہ ہے, اور تثنیہ جو ہے مرفوع ہوتا ہے الف کے ساتھ, جیسے جا زیدان. جی وہی اپنے ہاتھ, یا یعنی تیرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے, اپنے ہاتھ کے. ذالک بما قدمت, جی دونوں ہاتھ مراد ہیں, اصل میں یدان تھا تو نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا, ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں, یہ من یہاں بھی تبعیضی ہے, یعنی بعض کے بیان کرنے کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں, سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, من یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, من موصولہ ہے. یعبد اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, علی حرفن ایک سائڈ پر. ومن الناس, اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک طرف, حرف کہتے ہیں طرف, علی حرفن ایک سائڈ پر یا ایک طرف, یہ ایک کنارہ بھی. جی جی فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, فَإِنْ أَصَابَهُ اگر پہنچے اس کو, فَإِنْ اگر أَصَابَهُ پہنچے اس کو, خیرن کوئی خیر, خیرن یہ نکرہ آیا ہے, کوئی بھی کسی قسم کی کوئی خیر, اطمأن بہ تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے, یعنی سائڈ پہ رہ کر عبادت کرتا ہے, اور جب بھی کوئی خیر اس کو مل جاتی ہے عبادت کے نتیجے میں یا کسی اور نتیجے میں,
اطمأن بھی اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں. وہ آگے آ رہا ہے اس کا. جی. فَإِنْ أَصَابَهُ اگر پہنچے اس کو خیرن کوئی بلائی، یہ خیرن فائل ہے، اصابہ فعل اور خیرن فائل. اطمأن بھی تو وہ اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل کر لیتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ اور اگر اس کو پہنچے فتنۃ کوئی آزمائش، یعنی جب انسان دین پر عمل کرتا ہے تو آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور جتنا زیادہ جو ہے دین پر عمل کرتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں جن پر آئیں وہ انبیاء ہیں، پھر انہی جیسے جو لوگ ہیں وہ ثم الامثل فالامثل، جو انبیاء کی مثل ہیں ان پر آزمائشیں ہیں. تو اس پر جب آزمائش آتی ہے تو اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر اس پر آزمائش آتی ہے، اصابتہ پہنچتی ہے اس کو، فتنۃ یہ بھی یہاں پہ فاعل ہے. انقلب علی وجہہ اپنے چہرے کے بال پھر جاتا ہے، انقلبا مڑ جاتا ہے یا پھر جاتا ہے، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل. اس کا مطلب ہے مفہوم یہ ہے کہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی جب تک خیر پہنچتی رہتی ہے وہ جو ہے وہ اسلام پہ رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ میری جو ہے اسلام کی وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی. جی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ اگر اس کو پہنچے فتنۃ کوئی فتنہ، انقلب علی وجہہ پھر جاتا ہے، انقلبا پھر جاتا ہے، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل. یہ اصل میں تنوین تھی تو ملانے کے لیے جو ہے نون ہے، یہ نون جو ہے یہ تنوین کی علامت ہے. جی. 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 ہو اصابہ جو ضمیر ہے، یہ اصابہ خیرن یہ فاعل ہے، اور یہ اصل میں خیرن تھا، ملانے کے لیے جو نون لگا ہوا ہے. جی. اور ویسے بھی تنوین کی اصل جو ہے وہ نون ہی ہے، یہ مختصر کرنے کے لیے اس کو تنوین بنایا گیا. نوّنا ینوّنو تنوین کا مطلب ہے نون بنانا، نوّنا ینوّنو تنوین مصدر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نون بنانا. دو نون ہوتے ہیں، ایک اصلی نون اور ایک تنوین والا نون، تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کی جگہ تنوین لائی گئی ہے، حقیقت میں یہ نون ہے. جی. پڑھنے میں بھی نون آتا ہے اور لکھنے میں بھی تھا، لیکن اس کو دونوں میں فرق کرنے کے لیے جو ہے ایک اصلی نون ہوتا ہے اور ایک تنوین والا نون ہوتا ہے، تو فرق کرنے کے لیے اس کو نون میں لکھ دیا گیا. یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی صورت میں لکھ دیا گیا. جی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ یہ فتنۃ بھی عموم ہے، عام ہے، کوئی بھی فتنہ. انقلب علی وجہہ تو وہ پھر جاتا ہے اپنے چہرے کے بل. حسر الدنیا والآخرہ، حسرہ یعنی وہ ناکام ہو گیا، حسرہ وہ خسارے میں رہا، الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. حسرہ میں ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کی بات ہو رہی ہے من یعبد اللہ. الدنیا والآخرہ یہ مفعول فیہ ہی ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہا. ذالک هو الخسران المبین، ذالک یہ هو الخسران المبین یہی جو ہے وہ واضح خسارہ ہے، یہی جو ہے وہ بالکل صریح اور واضح جو ہے خسارہ ہے. یعنی جس شخص جو ہے دین سے پھر جائے یہ سب سے بڑا دنیا کا خسارہ ہے، اور سب سے بڑی نعمت بھی دنیا میں ایمان ہے، اسلام ہے. تو جو جس شخص کے ایمان میں خسارہ ہو جائے وہ سب سے بڑا جو ہے خسارہ پانے والا دنیا میں ہے، یہ واضح خسارہ ہے. اس کو سکون ہو جاتا ہے کہ صحیح کر رہا ہوں، اور جو ہے یہ راستہ اچھا میں نے اختیار کیا. یہ کچھ لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے، وہ ایمان لائے اور جب تک ان کو اچھائیاں ملتی رہی وہ یعنی اسلام پر رہے، اور جب بھی جیسے ہی کوئی فتنہ آیا تو وہ مرتد ہو گئے. اور اسی طرح کچھ لوگ تھے جیسے ہی ان کو جنگ کے لیے بلایا گیا تو مرتد ہو گئے. جی. یعنی منافق ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کا کردار اسی طرح رہتا ہے، اسی لیے عموماً بیان کیا، ان لوگوں کا خاص ذکر نہیں کیا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ وہ بھی تھے اور بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، کہ جیسے ہی اسلام یعنی اس کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ عمل کرنے کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس وقت رہتا ہے، لیکن جیسے ہی نقصان ہوتا ہے یا کوئی فتنہ آزمائش آتی ہے تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں.
اسی طرح آج کل کے دور میں بھی جیسے ہی کوئی انسان فتنہ، بعض اوقات یہ فتنہ صرف آزمائش نہیں ہوتی، یعنی آزمایا جاتا ہے، لوگ جو ہے ان کو کوئی یعنی سہولت دی جاتی ہے تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پیسے لے کر لوگ جو ہے وہ مرتد ہو رہے ہیں، تو جب جیسے یہ فتنہ آتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اور آخری دور میں یہ بہت زیادہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ستکون فتن، ایسے فتنے آئیں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یعنی اتنے سنگین فتنے آئیں گے کہ صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، تو یہ فتنوں کی صورت ہے جی۔ آگے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ينفع وما لا ينفعہ، یدعو وہ پکارتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کس کو؟ ما لا یضرہ، جو اس کو نہ نقصان دے سکتا ہے، وما لا ينفعہ، اور جو نہ اس کو نفع دے سکتا ہے، یدعو وہ پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا یضرہ، اس سے جو نہ اس کو نقصان دے سکتا ہے، وما لا ينفعہ، اور نہ اس کو نفع دے سکتا ہے، یعنی ایک انسان یا ایک مخلوق جو ہے وہ خود جو ہے اپنے بارے میں نہ نفع اور نہ نقصان کی مالک ہے، وہ کیسے نفع دے گی؟ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے لیے اختیار نہیں رکھتے کہ وہ نفع دے سکیں، اور سب سے جو ہے افضل انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہے، اس سے بڑا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی نبی ہے، امام الانبیاء ہیں، وہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں اپنے لیے نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الانبیاء ہیں، وہ نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ کوئی نقصان کے مالک ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے کسی کو نفع دینا، کسی کو نقصان دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جی۔ یدعو من دون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما لا یضرہ ولا ینفعہ، یہ ما جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور موصولہ بھی ہے، اس کو پکارتا ہے، کس کو پکارتا ہے؟ لا یضرہ وما لا ینفعہ، لا یضرہ اس کا صلہ ہے، نہ اس کو نقصان دے سکتا ہے، ہوا ضمیر یضرہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ والی ضمیر اس کے ساتھ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، وہ جو اس کو نہ نقصان دے سکتا ہے، وما لا ینفعہ، اور جو نہ اس کو نفع دے سکتا ہے جی، مائے موصولہ ہے دونوں، ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ذالک یہی هو الضلال البعید، دور کی گمراہی ہے، ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے، یعنی یہ لوگ جو ہے راستے سے بہت دور نکل گئے ہیں، گمراہی کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے کہ راستے سے بھٹک جانا، یعنی ایک تھوڑا سا نکل گیا وہ بھی گمراہ ہے، لیکن یہ والے لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، یعنی راستہ اگر اس طرف کو جا رہا ہے تو یہ اس طرف کو نکل پڑے جی جی، الٹے، یعنی ذالک هو الضلال البعید، یعنی اتنے دور نکل چکے ہیں کہ واپسی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے ان کا، ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی، دور کی گمراہی ہے جی، یعنی ہر جو ہے موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے، اور صلہ جو ہے جو جملہ ہوتا ہے یا شبہ الجملہ، تو یضر جی جی، تو یضر فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل اور ہو مفعول بھی، یہ ایک جملہ بن گیا، یہ صلہ ہوگا، یعنی موصول کے بعد اگلے والا جو عبارت ہوگی وہ اس کا صلہ ہوگا موصول کے بعد، اور یہ چار طرح کا ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، شبہ الجملہ، جار مجرور اور ظرف، یہ چار اقسام پر مشتمل صلہ ہوتا ہے جو پیچھے سے اس کو جوڑ رہا ہوتا ہے، چار، جملہ اسمیہ ایک، جملہ فعلیہ دو، جار مجرور اور ظرف، اس کو دوسرے الفاظ میں شبہ الجملہ کہتے ہیں، اس کی دو اقسام، نہیں وہ شبہ الجملہ ہوگا تو ورنہ نہیں جی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یدعو وہ اس کو پکارتا ہے، لمن ضرہ جس کا نقصان اقرب و زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نقصان سے جی، یدعو وہ اس کو پکارتا ہے، لمن ضرہ اقرب من، یعنی اس کا نقصان زیادہ جو ہے قریب ہے، من نفعہ، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، تو ایسی یعنی ایسی ذات کو پکارتا ہے جس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، یعنی شرک کی صورت میں اس کا خسارہ جو ہے بڑا ہے، ضرہ اقرب من نفعہ، وہ نفع دے یا نہ دے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے
وہ جہنم ہے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو دے دے گا، جو اس کو یعنی جس سے کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دے گا، لیکن یہ اس کی بات کی یقینی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر اسی حالت میں مر گیا، تو شرک کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ بات یہاں ذکر ہو رہی ہے، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اس شخص کو پکارتا ہے یا اس ذات کو پکارتا ہے، لمن ضرہ جس کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے، اس میں تفضیل ہے یہ، من نفعہ اس کے نفع سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے پکارنے سے فائدہ بھی مل جاتا ہے، یعنی بعض اوقات وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اس کو، جیسے لوگ جاتے ہیں مزاروں پر تو ان کا کام ہو جاتا ہے، حالانکہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کو سبب مان رہا ہے، یا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے فائدہ ہو گیا، یہ ذریعہ مان لیتے ہیں جی۔ تو یہ اگر فائدہ ہو بھی جائے تو نقصان جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اور زیادہ بڑا ہے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، لبئس ضرور برا ہے، لام تاکید ہے، یعنی ضرور برا ہے، المولا جو ان کا مددگار ہے، و لبئس العشیر اور بہت ہی برا جو ہے ان کا ساتھی ہے۔ بئسا جو ہے یہ برے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو افعال مدح و ذم کہتے ہیں، مدح کرنے کے لیے یا مذمت کرنے کے لیے، مذمت کے لیے آتا ہے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، برا ہے ان کا مددگار اور برا ہے ان کا ساتھی۔ افعال مدح، مدح جو تعریف کرنا، اور ذم جو ہے مذمت کرنا۔ برا ہے یہ فعل ناقص بھی ہے، جس طرح کانا و اخوات و افعال ہیں اسی طرح یہ افعال مدح و ذم بھی ہیں جی، ناقص فعل۔ اس کے بعد ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدخل داخل کرے گا، کس کو؟ الذین آمنوا، الذین مفعول بھی ہے، یہ بھی موصولہ بھی ہے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدخل، یدخل میں ہوا ضمیر فاعل ہے، یعنی وہ داخل کرے گا، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک عمل، صالحات مفعول بھی ہے، الذین مفعول بھی ہے، یدخلو کا، یدخلو میں ہوا ضمیر فاعل اور الذین مفعول بھی، اور آمنوا وعملوا الصالحات یہ صلہ ہیں اس میں موصول کا، آمنوا اس میں ہوا ضمیر جو ہے فاعل، واو جو ہے یہ فاعل کے لیے، آمنا فعل اور واو فاعل، جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک اعمال، وعملوا الصالحات، یعنی اس میں موصول جب بھی آئے گا الذی ہو یا الذین یا اللذان یا من جو ہے یا ما، اس کے بعد جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ صلہ کہلائے گا، یعنی ہر موصول کے ساتھ جو ہے وہ صلہ ہے، ہر اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ ہے، اسی طرح موصول کے بعد صلہ ہے، ہر موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے۔ تو جی، آمنو، آمنو صلہ ہے اصل میں، اور عامل الصالحات اس پر عطف ہو رہا ہے جی جی۔ جناتن، جناتن مفعول بھی مفعول فی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا کس میں؟ جناتن، جنات میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، تجری چلتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، انہار فاعل مؤخر ہے، یعنی چلنے والی چیز کیا ہے؟ انہار، انہار مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، تجری چلتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل کرنے والا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے، یا بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جی، واضح۔ اس کے بعد من کانا یظن، من کانا جو شخص یہ گمان کرتا ہے، من کانا جو ہو، یظن گمان کرنے والا، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، لن ینصرہ اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، جس شخص کو یہ گمان ہو یا جس شخص کی یہ سوچ ہو کہ لن ینصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں،
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَلْيَمْدُدْ پس اسے چاہیے کہ وہ لٹکا لے بِسَبَبٍ کوئی رسی إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف، یا اونچی جگہ پر کوئی ایک رسی لٹکا لے. یعنی جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر، سما جو ہے اصل میں اونچی جگہ کو بولتے ہیں، یہ فعل بھی ہے سما یسمو سمون، اسی سے آسمان ہے. آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اونچا ہے، اوپر کی جگہ کو، ہر اوپر والی چیز کو آسمان کہتے ہیں. جی سما یسمو، سما کا مطلب ہے اعلی یا علو. جی تو یہاں سما سے مراد آسمان نہیں ہے بلکہ اونچی جگہ، یعنی اس سے اوپر والی منزل سے وہ رسی لٹکا لے. جی فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بِسَبَبٍ کا مطلب ہے کوئی رسی، إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف یا اوپر سے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ پھر اس کو کاٹ دیں. فَلْيَنْظُرْ پھر اس کو چاہیے کہ وہ دیکھیں. هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ هَلْ يُذْهِبَنَّ کیا لے گئی كَيْدُهُ اس کا مکر، ما یغیظ جو وہ اس کو غصہ دلاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھ لے کہ جو چیز اس کو غصہ دلاتی ہے، غصے میں لاتی ہے، کیا وہ اس کا مکر لے گئی کہ نہیں. جی اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان نہیں لاتا، اسے چاہیے کہ وہ رسی لٹکائے اور جو ہے اپنے آپ کو مار دے. رسی لٹکائے، اس کے ساتھ لٹکے اور پھر اس کو کاٹ دے اور گر جائے، گر کر مر جائے. اور بعض نے، کچھ دوسرے علماء نے یہ بھی تفسیر کی ہے کہ جو شخص جو ہے اس کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا راستہ جو ہے وہ توڑ لے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لے، آسمان سے رسی وہ توڑ لے اور ان معبودوں کو دیکھے یہ کتنا اس کی مدد کریں گے. جی اپنا یہ جو ہے مجازی معنی ہے کہ اپنا تعلق جو ہے وہ آسمان سے کاٹ لے. ثم لیقطع پھر اس کو کاٹ دے، پھر دیکھے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اس نے بت بنائے ہوئے ہیں یا مشرک جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک کرتا ہے، پھر وہ چیک کرے کہ اتنی کتنی مدد کرتے ہیں. تو یہ مفہوم زیادہ راجح ہے. سمجھ آ گیا مفہوم؟ کہ جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ لوگ اس کی مدد کریں گے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ کاٹ دے. یہ والی رسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایمان والا تعلق ہے یہ جو ہے اصل میں حبل ہے، ایک رسی ہے جو یعنی زمین بندے سے اللہ تعالیٰ کی طرف جاری، اس کو کاٹ لے اور پھر ان کی طرف جائے، یعنی ہر بت کے پاس جائے اور معبودوں کے پاس جائے، پھر چیک کرے کتنی ان کی مدد کرتے ہیں. فَلْيَنْظُرْ پس اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس کے بعد، رسی کاٹنے کے بعد، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ کیا لے گئی اس کے مکر کو، ما یغیظ وہ چیز جو اس کو غصہ دلاتی ہے. یعنی کبھی کبھار جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے پاس اور وہ وہاں چلا جاتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا. تو یہ تو آزمائش ہے. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے یہ بات فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا اس کو، آیات بینات واضح نشانیاں، یعنی قرآن کریم کو ہم نے واضح نشانیوں کی صورت میں نازل کیا. آیات بینات یہاں حال ہے، آیات بینات قرآن کریم کی حالت یہ ہے کہ وہ واضح نشانیوں پر مشتمل ہے. قرآن کریم واضح آیات اور نشانیوں پر مشتمل ہے، ہر قسم کی نشانیاں جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کریم کی طرف، آیات بینات واضح اور روشن جو ہے وہ نشانیوں کے ساتھ. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یرید جسے وہ چاہتا ہے. آیاتن جو ہے یہ مؤنث سالم ہے، آیاتن کی جمع ہے اور اس کی نسبی حالت کس طرح آتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ، آیاتن، اور یہ تھی نسبی حالت میں، اور حال جو ہے منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، اس لیے آیاتن آیا. اور بیناتن اس کی صفت ہے. جی یعنی یہ واضح نشانیاں اور جو ہے بالکل روشن آیات. جی اور اب ترجمہ دیکھیں تو اس میں بھی صورتحال یا اس کی صورتحال یہ ہے کہ واضح اور جی آیات کی صفت ہے. جی موصوف صفت، آیات موصوف اور بینات اس کی صفت.
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ یہدی من یرید ہدایت دیتا ہے من یرید جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آگے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادوا جو یہودی ہو گئے، والذین ہادوا جن لوگوں نے یہودی مذہب کو اختیار کیا، والصابئین اور جو لوگ بے دین ہو گئے، اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ یہ ہر وہ شخص جو اپنے دین کو چھوڑ دے اس پر صابی کا اطلاق ہوتا ہے، اور مکہ میں جب کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے تو اس پر یہ اطلاق کیا ہے کہ آپ بے دین ہو گئے، اپنے باپ دادا کا دین آپ نے چھوڑ دیا۔ تو کوئی شخص بھی کوئی دین کو چھوڑ دے، جیسے آج کل ملحد ہو جاتے ہیں، یہ صابی ان پر کہا جا سکتا ہے ان کو، یعنی جو شخص اپنا دین چھوڑ دے اس کو صابی کہا جاتے ہیں، بے دین، جی صابی۔ والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور جو بے دین ہو گئے، والنصارى اور جو نصرانی ہوئے، والمجوسا اور جو مجوسی ہو گئے، جو مجوسی ہیں، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یہ مشرک وہ لوگ تھے سرے سے اللہ تعالیٰ کو کے منکر نہیں تھے، یعنی مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہو۔ یعنی ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ کو سرے سے نہیں مانتا، اس کو ہم مشرک نہیں کہیں گے، وہ سیدھا سیدھا کافر ہوگا۔ لیکن مشرک وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو خالق مالک رازق مانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر شرک کرتا ہو، یہ مشرک کہلائے گا۔ ورنہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے اس کو، وہ کافر کہلائے گا، ملحد وغیرہ ہوگا، مشرک نہیں کہلائے گا۔ تو والذین اشرکوا وہ لوگ جنہوں نے شرک، آپ کو پتا ہوگا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرے جو معبود تھے ان کو بھی مانتے تھے۔ تو والذین اور وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفصل فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، یعنی انہوں نے جو کام کیا ہر ایک کو اس کی جزا ملے گی۔ یفصلو کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے الگ الگ کر دے گا، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، ان کی الگ الگ صفیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو لوگ ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، ان کا جو ہے ٹھکانہ وہ جنت ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اس کے بعد جو ہیں یہودی ہیں، صابی ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، یہ جو ہے فریق فی السعیر، یہ جو ہے آگ میں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر ایک چیز پر شہید گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، جس نے کسی کام کو دیکھا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، ہر کام کو سن بھی رہا ہے۔ اننی معکما اسمع و ارا، اسمع و ارا، کچھ لوگ جو ہے شہید کا جو ترجمہ کرتے ہیں ہر جگہ حاضر ہے اور ناظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ یعنی گواہ وہ ہوتا ہے جس نے وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں عینی شاہد، کیا مطلب ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جی۔ تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے سنا بھی ہے، جو کچھ انہوں نے زبانوں سے کہا وہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ جی جی، وہی مراد ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور یہ کمال وہی ہے، جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کمال نہیں ہے، اگر کوئی دور سے وہ دیکھ رہا ہے تو یہ لوگ کہیں گے یار بہت کمال گئے وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک یہاں موجود ہو کر دیکھنا یا سننا یہ کوئی کمال نہیں ہے، جی۔ اس کے بعد الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، الم تری کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یسجد لہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتی ہے ہر لہو اس کے لیے، من فی السماوات جو کچھ زمین ہے، من جو ہے فاعل ہے، یسجد سجدہ کرتا ہے لہو اس کے لیے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی آسمان اور زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، من فی السماوات ومن فی الارض، ان اللہ
यसजुदु लहू, अल्लाह ताला के लिए, मन फिस समावात, जो कुछ जमीन में है, व मन फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, व शम्सो, ये भी सजदा करता है, व यसजुदु से पर अतफ हो रहा है, और सूरज भी सजदा करता है, वल कमरो, और चांद भी, वन नुजूमो, और सितारे भी, वल जिबालो, और पहाड़ भी, व शजरो, और दरख्त, व दवाबो, और चुपाए, व कसीर मिनन नास, और बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोग अल्लाह ताला के सजदा करते हैं, अल्लाह ताला के मोती और फर्माबरदार हैं। व कसीरुन हक़ अलैहिल अज़ाब, व कसीरुन, और बहुत सारे ऐसे हैं, लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं, हक़ अलैहिल अज़ाब, उन पर अज़ाब जो है वो साबित हो गया, यानी जो इससे बाहर हैं, अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह ताला के लिए सजदा नहीं करते, उन पर अज़ाब साबित है, यानी यकीनी है उनके लिए अज़ाब। जी, इंसान और जिन जो मुकल्लफ हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बनाया है, उन पर जो है वह कसीरन, और बहुत सारे ऐसे हैं, हक़ अलैहिल अज़ाब, उन पर जो है वो अज़ाब जो है वो साबित हो गया, यकीनी हो गया उनके लिए। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, और जिसको अल्लाह ताला जलील कर दे, आहाना युहीनो इहानतन, जिसको अल्लाह ताला जलील कर दे, उसकी आहानत कर दे, फमा लहू मिन मुकरिमिन, तो कोई भी उसकी इज्जत करने वाला नहीं है, उसको इज्जत देने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, बेशक अल्लाह ताला यफ़अलु, करने वाला है, मा यशा, जो चाहता है, यानी अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। जी, इसमें कोई सवाल हो या कोई आयत का तर्जुमा? एक सवाल तो ये कि आपने जो मौसूल का सिला बताया चार तरह के, एक तो ये कि जुमला इसमिया या जुमला फेलिया, दो, तीन ज़र्फ होगा, चौथा क्या बताया था आपने? जार मजरूर, जार मजबूर। शेख ये इसके अलावा एक सवाल ये था कि वो कौन से अफ़ाल हैं शेख, उनकी कैटेगरी क्या है जिसके दो मफ़ूल आते हैं? वो ऐसे अफ़ाल जो मुताद्दी हों और बाब इफ़ाल में जब चले जाएं तो उनके दो मफ़ूल आते हैं। जी, जब बाब इफ़ाल में जाएंगे तो उसके दो मफ़ूल हो जाएंगे। जी, वो कुछ ऐसे भी हैं जो, जी, यानी मुताद्दी भी मफ़ूलैन, उनके दो मफ़ूल आते हैं। मिसाल के तौर पर ताइमा यतअमु, इसका मतलब है खाना, ताइमा ज़ैदुन अत्तामा, या अकला ज़ैदुन अत्तामा। अब इसको जब बाब फ़ाल में लेके जाएंगे तो अत्तामा ज़ैदुन अमरन अत्तामा, जैद ने अमर को खाना खिलाया। इसी तरह लबिसा, खुद पहनना, लबिसा ज़ैदुन अस्सौबा, जैद ने कपड़ा पहना। इसको जब बाब फ़ाल में लेके जाएंगे, अलबसा ज़ैदुन अमरन अस्सौबा, कि जैद ने अमर को कपड़ा पहनाया, तो मुतादी, जी, अस्सौबा कपड़ा हो गया। इसमें तज़कीर और तानीस की मुआफ़क़त हो रही है, बाज़ एराब की नहीं हो सकती, क्योंकि बाज़ जगह पर जो है, जैसे हाजा बाबुन, तो ये मुब्तदा ख़बर बन गए, हाजल बाब ये बदल मुबदल मिन्हु बन गए, तो उस हिसाब से ये चलता है। नहीं, तज़कीर और तानीस की जो है वो होनी चाहिए मुमास। तो उसको अगर बदल बनाना है उसका, जैसे हाजल बाबो जमीलुन, तो फिर जो है वो मुताबिकत होगी, वो बदल की सूरत में होगी, ना कि इसकी सूरत में होगी, हमेशा नहीं होगी। वो किस एतबार से इस्तेमाल करना है, आप माना को देखते हुए इस्तेमाल करेंगे, तज़कीर व तानीस की। This video is optimized by Alim Online. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या एक बंदा आके नमाज पढ़ रहा है, आपको उसने सुथरा बना दिया, ये कह रहे हो ना? हाँ, नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है आपको, सुल्तान साहब का तो कोई मसला नहीं, जिसकी तौहीद पक्की है उसको कोई मसला नहीं। ऐसे ही है ना, जिसकी तौहीद पक्की है उसको कोई मसला नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा ऐसे उसमें कर लिया जाए,
لیکن ویسے کوئی اتنا خیر کوئی ایسی بات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آن لائن والوں سے ایک معذرت ہے, وہ ان کے جو اسائنمنٹ کے فائل جو اپلوڈ ہوئی تھی اس میں کسی ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ آنسرز غلط گئے ہوئے تھے, تو آپ لوگ اکثر جو ہے وہ میں نے صحیح کر دی ہیں, لیکن اس میں جو کوانٹٹی والے تھے, نمبرز والے تھے, وہ انشاءاللہ پھر میں کل اس کو صحیح کر دوں گا. تو اگر آپ کے کچھ کویشچنز ایسے ہوں جس میں آپ کو یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ صحیح جواب تھا لیکن وہاں سافٹ ویئر میں غلط دکھا رہا ہے, تو آپ فکر نہیں کیجیے گا, انشاءاللہ کل تک امید ہے انشاءاللہ صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. نعم ایھا الاخوۃ الکرام, کل ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون سے اسم کے بارے میں پڑھا تھا؟ اسم الزمان والمکان. کیا کرتے ہیں یہ دونوں؟ کیا کرتے کیا ہیں؟ اسم الزمان والمکان کرتے کیا ہیں؟ ایسے جی میں کل کون سا وہ کریں. یہ بات سب سمجھ آ گیا نا. آ جاؤ, میں جا رہا ہوں اوپر, آ جاؤ. اچھا جی, پہلے پڑھ لیں وہ کہاں لکھا ہوا ہے جی. پیج نمبر 60 پہ لکھا ہوا ہے. پیج نمبر 60 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ چلیں کتاب کو چھوڑیں, سمپل سی بات ہے. دو وزن ہیں, ایک ہے مفعل اور دوسرا ہے مفعل, اور یہ معرب ہے تو مفعول مفعول. صحیح, یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں ظرف کا معنی دینے کے لیے. اور ظرف کیسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ زمان یا مکان کا معنی دیتا ہے. مثال کے طور پہ سین, اس وزن پہ کیا آئے گا؟ مسجد. مسجد کا معنی کیا ہوگا؟ وہ جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے. غین را با مغرب, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سورج غروب ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کا وقت. ٹھیک ہے, مغرب کا وقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت جب غروب ہو رہا ہوگا. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں صرف سورج کیوں غروب ہوتا ہے؟ تارے غروب نہیں ہوتے بھائی, وہ تو آپ نے جگہ کا نام دے دیا نا. غروب تو ہوتے ہیں نا, ان کے غروب ہونے کی بھی تو جگہ ہے, اور ایک مغرب تو نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے مغربین کی بھی سسٹم ہے اور مغارب کا بھی سسٹم ہے. تو بھائی مغرب تو ہے نا. آپ اپنے والے کنویں میں کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ بھائی دوسرے بھی کنویں برابر میں, دوسرے بھی ستاروں ہیں, ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی مغرب چاہیے, ان کی بھی لغت ہے. تو مغرب کا معنی ہے غروب ہونے کی جگہ لغتاً. پھر عرفاً آپ کہہ دیتے ہیں ہاں ہمارے والے سورج کے یہ والی جو ڈائریکشن ہے, یہ والی جو جہت ہے. ویسے مغرب کہتے ہیں تو لوگوں کو ویسٹ یاد آتا ہے. ویسٹ سے مراد وہ کون یاد آتے ہیں؟ چھوڑے, ان کو یاد نہ کریں. لیکن وہاں پہ کوئی سورج یاد نہیں آتا, وہاں پہ تاریکیاں یاد آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تاریکیوں کا تعلق ہے, لیکن ہے وہ بھی مغرب. صحیح. خیر, لغتاً مفعل اور مفعل دو وزن ہیں جو کہ معنی دیتے ہیں ایک فعل کے ہونے کے وقت کا یا ایک فعل کے ہونے کی جگہ کا. اب کب جو ہے وہ مفعل پہ آئے گا اور کب مفعل پہ آئے گا, تو اس کا رول انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کس کو دیکھیں گے. ایک آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ فعل ناقص ہے یا نہیں ہے. ناقص کیسا ہوتا ہے؟ معتل اللام. اگر معتل اللام ہوگا تو کیسے آئے گا؟ مفعل پہ آئے گا. اگر کوئی فعل, یعنی ابھی ہم ثلاثی, یہ دونوں جو وزن ہیں یہ کس کے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے. مزید سی کی بات نہیں ہو رہی. ثلاثی مجرد کے اگر فعل ہو تو اس کا مفعل یا مفعل پہ ظرف بنتا ہے, جس کو اسم الزمان و اسم المکان بھی کہا جاتا ہے. اسم المکان. اگر فعل ناقص ہوگا تو بائی آٹومیٹکلی مفعل کے وزن پہ آ جائے گا. اگر فعل مثال ہوگا, مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معتل الفا ہوگا اور ناقص نہیں ہوگا, تو کدھر آئے گا؟ ادھر آ جائے گا. مثال کے طور پہ وعدہ, مثال ہے واو آ رہا ہے شروع میں. مثال کیا ہوتا ہے؟ معتل الفا. معتل الفا ہے, تو اس کا اس وزن پہ کیا بنے گا؟ مفعل موعد. ٹھیک ہے جی. نہیں کلیئر نہیں ہے تو بتا دیں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور کلیئر ہے تو تھوڑا بتا دیں گے کلیئر ہے تاکہ اگر ایک فعل مثال ہو, یعنی کہ اس کے فا کلمے پہ حرف علت آ رہا ہو, تو وہ آئے گا, اس کا اسم الظرف آئے گا مفعل کے وزن پہ. اگر ناقص ہوگا
تو مفعول کے وزن پہ آئے گا. دوسری چیز چیک کر لے, مثال ہوگا تو مفعول کے وزن پہ آئے گا. اگر پہلے ایک چیز کلیئر ہو گئی ناقص تھا تو ادھر ہی آئے گا, نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ناقص نہیں ہے پھر چیک کریں مثال ہے, اگر مثال ہے تو اس وزن پہ آئے گا. اور اگر مثال بھی نہیں ہے تو اگر اس کا مضارع جو ہے وہ ہے مکسور العین. مکسور العین کا مطلب کیا ہوگا؟ عین کلمے پہ کسرہ ہوگا, تو یہ بھی عین کلمے پہ کسرہ والا ہے, دونوں آپس کی یاری لگا لیں گے, مل جائیں گے. اگر فعل مضارع اس فعل کا, جس فعل کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر اس کا فعل مضارع مکسور العین ہوگا, یعنی کہ اس کے فعل مضارع میں عین کلمے کی جگہ پہ کسرہ آتا ہے. آپ مجھ کے پہلے اس کی ایگزامپل دیں, ایک ایسا فعل بتائیں جس کے فعل مضارع میں عین کلمے کی جگہ پہ کسرہ آتا ہو. یضربو, کسرہ آ رہا ہے, مضارع ہے, تو یہ مضارع ہے مکسور العین. اس کا کس وزن پہ آئے گا؟ اس ظرف مفعول کے وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے. چوتھا کیا ہے کہ اگر وہ مضارع جو ہے یعنی ناقص بھی نہیں ہے, مثال بھی نہیں ہے, مضارع مکسور العین بھی نہیں ہے, اب دو آپشنز کیا بچیں گے؟ مضارع ہوگا مفتوح العین یا پھر ہوگا مضموم العین. اجوف کا الگ سے رول نہیں ہے نا, وہ اسی میں آئے گا, وہ تینوں میں آ سکتا ہے نا. تو یہ دونوں بھی کدھر جائیں گے؟ یہ دونوں بھی جائیں گے ادھر. ٹھیک ہے جی. مفتوح العین, مکسور العین, اور آخر میں انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھار کچھ کلمات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مفعول پہ. جی بالکل. اور انہوں نے بتایا کبھی کبھی کچھ کلمات کے ساتھ, یعنی ظرف کے ہی کچھ, ہر جگہ پہ نہیں, کبھی کبھی کیا ہوگا ان کے ساتھ گول تا لگ جائے گی, تو وہ مفعلتن یا پھر مفعلتن کے وزن پہ آ جائیں گے. جی ٹھیک ہے. کبھی کبھی یہی وزن جو ہے تا کے ساتھ آ جائے گا, جیسے مدرستن. مدرستن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں درس ہوتا ہے, درس پڑھنے کو کہتے ہیں, جہاں پڑھائی ہوتی ہے وہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. مکتبتن, جی دونوں میں ہو سکتا ہے, دونوں میں ہو سکتا ہے. اس ظرف کا جو ورڈ ہے اس میں کبھی کبھی آخر میں تا لگ جاتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں لگاتے, عرب نے لگایا ہے تو لگا لیں گے, انہوں نے کبھی کبھی استعمال کیا ہے. جی منزلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں, بتاؤ نا. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ظرف ہے, تو یا تو یہ جگہ کا یا یہ وقت کا معنی دے گا. اب اس کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نازل ہونا. تو منزل کیا ہوگی؟ اترنے کی جگہ یا اترنے کا وقت. میری منزل آ گئی ہے, مطلب کیا ہے؟ اب میں اس بس میں مسافر نہیں رہ سکتا, میری منزل آ گئی ہے, میرے اترنے کی جگہ آ گئی ہے, یا اترنے کا وقت ہوگا. ظرف کا وزن ہے. نہیں کوئی خاص نہیں, کوئی اس کا رول نہیں. جی, اور یہ بھی رول جو ہے ہر وقت کے نہیں ہے, ہاں اس میں کبھی کبھی اوپر نیچے ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. مدرسے پڑھنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے, یہ بولنے والے کی نیت کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. پڑھنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وزن ایک چیز بتا رہا ہے, وہ وزن جو ہے آپ کو کیا بتا رہا ہے وہ انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی چیز اس میں ایسی ہے جو کہ کلیئر نہ ہو؟ پیج 63 پہ آ جائیں ذرا. میں نے کیا پوچھا تھا؟ کیا پوچھا تھا میں نے؟ ہاں چلے پہلے ابھی تو پڑھنے بعد میں کرتے ہیں. اچھا جی. استخرج, استخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکالیں. مما یاتی, مما یاتی مطلب اس میں سے جو یاتی آ رہا ہے, دیا گیا نہیں, آ رہا ہے. عطا یاتی, یاتی کون سا فعل ہے؟ مضارع, تو جو آ رہا ہے. اسماء الزمانی والمکانی, کیا نکالیں اس میں سے؟ اسم زمان اسم المکان نکالیں. وذکر, اور کیا کریں؟ ذکر کریں. وزن کل واحد منہا,
ان میں سے ہر ایک کے جو ہے وزن ذکر کریں. والفعل الذي اشتق منه, اور اس فعل کا ذکر کریں جس سے اس کو کیا کیا گیا ہے, مشتق کیا گیا ہے, نکالا گیا ہے, ڈرائیو کیا گیا ہے. نعم, ٹھیک ہے جی. کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے ویسے چلیں خیر تو پڑھ لیں بھائی, مائک رکھا کریں. ابھی آج آگے سے پہلے جب وہ کال آ گئی ہے, لیکن اگر بات سنیں تھوڑا سا اس سے پڑھنا ہے, منہ سے والی نہیں, دماغ سے پڑھنا ہے جی انشاءاللہ. ایسے خیر اکثر آیات ہے تو اتنا ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ویسے ہی ماشاءاللہ ماہر القرآن ہے. دل کی آنکھوں سے دیکھ لے بھائی, دل کی آنکھ. بھائی پڑھنا تو شروع کرو. کتنے دھکے لگیں گے تو گاڑی چلے گی. یہاں سے بندہ یقالو. یقالو, یقالو کیا صیغہ ہے؟ صیغہ کس چیز کا ہے؟ مضارع کا. اور یقولو بھی تو ہوتا ہے. یقالو کا کیا صیغہ ہے؟ مجہول کا ہے, کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ آپ کو بتا رہے ہیں عربی میں ایک کہاوت ہے, ایک کہنے کا طریقہ ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا منی بمرء ومسمع. ہوا منی بمرء ومسمع. اب یہ ایک طریقہ ہے کہنے کا, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ میرے دل کا, وہ میرے کلیجے کا کیا ہے, ٹکڑا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کلیجے کا؟ یہ تو نہیں ہوتا نا, اس کا معنی ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہنے کا طریقہ ہے ہوا منی بمرء ومسمع. اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے دیکھیں اس نے, ای ایا ای ای ایانی ای ای بحیث بحیث اراہ واسمع کلامہ. کلام. اس حیثیت میں کہ میں کیا کرتا ہوں, اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کا کلام سن بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں اس کی بات, میں اس کو دیکھتا بھی ہوں اور میں اس کی بات سنتا بھی ہوں. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوا وہ ہے منی بمرء ومسمع. اس کا پورا مطلب انہوں نے آپ کو بتایا. اس کا یہ کہنے کا طریقہ ہے, یہ کہنے کا کہ اس کی بات میں سنتا بھی ہوں اور اس کو میں دیکھتا بھی ہوں. کہنے کا طریقہ ہے جی. قال اللہ تعالی. اچھا بابا صرف ترجمہ نہیں کرنا تھا, اس میں سے اسم زمان اسم مقام ہی نکالنا ہے. جو اصل کرنے کا کام ہے اس کو تو مسمعن صرف مرءن بھی ہے, مرءن و مسمعن. مرءن کا وزن کیا ہے؟ مفعل. اور مسمعن مفعل, دونوں کا مفعل وزن ہے. مرءن کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ یعنی فعل کون سا ہوگا؟ رآ یا را سے بنا ہے. رآ یا را, یہ کس طرح کا فعل ہے؟ ان چار میں سے, ان چار میں سے ناقص مثال مضارع مکسور ہے, مضارع مفتوح ہے, مضموم ہے. ان چاروں میں سے کون سا ناقص سے آخر میں یا آ رہا ہے تو معتل اللام ہے, ناقص ہو گیا تو اس وجہ سے مفعل کے وزن پہ آ رہا ہے. اور دوسرا مسمع, اس کا باب کون سا ہے؟ سمع یسمعو, تو کون سا والا ہوا؟ مفتوح العین, اس وجہ سے بھی وہ مفعل کے وزن پہ آ رہا ہے. نعم نعم قال اللہ تعالی مفتوح العین یسمعو, یسمعو نہیں ہے, یسمعو نہیں ہے, یسمعو ہے. صحیح. اب پڑھ لو, اب پڑھ لو. نہیں نہیں اب چھوڑو وہاں بس. قال اللہ تعالی الا ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. الا, خبردار, ان موعدہم, وعدے کا وقت, بے شک ان سے وعدے کا وقت کیا ہے؟ الصبح, صبح ہے. الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جی. کون سا فعل ہے؟ موعد, موعدہ نہیں ہے, موعد. موعد کس وزن پہ ہے؟ مفعول کے وزن پہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال ہے. فعل کون سا ہے؟ ماضی کیا ہوگا اس کا؟ وعدہ. مضارع یوعد نہیں, یعیدو, یعیدو, کیونکہ مثال واوی میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں واو گر جاتا ہے. تو وعدہ یعیدو سے بنا موعد. اور یہ کیسے پتا چلا کہ اسم المکان نہیں ہے بلکہ اسم الزمان ہے؟ جی نہیں, دونوں ہو سکتے ہیں نا, زمان کا بھی ہو سکتا ہے, مکان کا بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کیسے پتا چلا کہ زمان کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ صبح کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آگے صبح کا ذکر ہے کہ ان سے جو وعدہ ہے وہ صبح کا ہے. صبح جگہ کا نام تو نہیں ہے, وقت کا نام ہے. تو اس وجہ سے ہم نے موعد کو مانا کیا اسم الزمان کا. صحیح. الثالث
وہ وقال ترجمے میں دیکھیں گے نا، وقال وہ ترجمے میں دیکھیں گے نا جی. ارے کوئی لقد بات. كان لقد کانا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. لقد کانا لسبأ فی مسکنہم آیا. مسکن جو ہو گیا کون سا وزن ہو گیا؟ مفعل. وجہ کیا ہے؟ ماضی مضارع کیا ہوتا ہے اس کا؟ یسکنو. یسکنو کون سا ہوتا ہے؟ مضموم العین. تو مضموم العین والے کا مفعل کے وزن پہ ہوتا ہے مسکن. یہاں پہ مراد وقت ہے یا جگہ ہے؟ مکان ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ آگے کس چیز کا ذکر ہے؟ جنتان، دو باغ، یعنی وہ جگہ جہاں پہ دو باغ تھے، ان کے رائٹ پہ بھی، یعنی باغ تھے رائٹ پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی. سبا کے لیے، قوم سبا کے لیے جو ہے ان کی رہنے کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت تھی ان کے لیے، نشانیاں تھی. ادھر ادھر باغات تھے، اس کو انہوں جو سبق حاصل کرنا تھا وہ نہیں کیا. جی. الرابع. قد علي نہیں، وہ ہمارے وزن پہ نہیں آ رہے. معنی میں اگر ہو بھی وزن پہ نہیں آ رہے. قوم سبا سورۃ السبا میں اس کی جو تفسیر آتی ہے وہ آپ پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ انشاءاللہ اگلے سال. اگلے سال میں سورۃ سبا آ جائے گی. جی چھوڑو نہیں آ الرابع رہا. جی آگے. وقال وقال قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل اناس مشربهم. مشرب جو ہے وہ مفعل کے وزن پہ ہے. کس فعل سے ہے؟ شریبہ. یشرب. یشرب کیسا والا فعل ہے؟ مفتوح العین. یشرب سے مفتوح العین را پہ فتحہ ہے تو مفعل کے وزن پہ ہو گیا. کیا معنی ہے؟ ہر تمام لوگوں نے جان لیا. کیا جان لیا؟ پینے کی جگہ. تو یہ اسم المکان ہو گیا، پینے کی جگہ. کس کے بارے میں بات ہے؟ بنی اسرائیل بارے میں. نعم. الخامس. وقال أليس في جهنم مسوى للكافرين. صحیح. اس میں کون سا ورب؟ مثوا یا مسون تھا. مثوى مسوا. ٹھیک ہے. یہ کس وزن پہ؟ مفعل مفعل. کے وزن. وجہ شیخ ناقص. ناقص سے. بارک اللہ فیک. آخر میں حرف علت آ رہا ہے. اللہ اکبر. اذان. جی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی جناب کیا کریں؟ ترجمے کو چھوڑو یار. ارے کوئی بات نہیں یار. او ترجمے کی ایپ نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھا بولو. بالکل بالکل. نہیں نہیں، ان سے جو ہم نے عذاب کی بات ہو رہی ہے نا، یہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتہ آئے
تو انہوں نے کہا ان موعدہم الصبح، آپ رات کو نکل جائیں، ان سے صبح کا وعدہ ہے، صبح کا وعدہ ہے، یعنی ان سے وعدے کا جو وقت ہے وہ صبح کا ہے. بالکل 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 بالکل. جی جناب. سادس نمبر 6. السادس وقال ما لكم من مالج يومئذ من ملجأ، لام ہے ما لكم من ملجأ يومئذ. اس میں کون سا ورڈ ہے؟ ملجأن. ملجأن کیا وزن بن رہا ہے؟ مفعل. وجہ کیا ہوگی؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا، بتائیں. سرچ کریں، سرچ کریں، جلدی سے سرچ کریں، جلدی سے. آپ نے پہلے کلاس میں کب ڈکشنری کھولی ہے جو آپ آج کا کہہ رہے ہیں مجھے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کلاس میں کھولیں 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 نا. بتائیں. لجا اس کا مضارع کس وزن پہ آتا ہے؟ ماضی رجا آتا ہے، تو مضارع کس وزن پہ آتا ہے؟ یل جاؤ ہوگا یا پھر یل ملجاؤن آیا ہے جب. چلے ابھی چھوڑیں، یل جاؤ آتا ہے، لجا یل جاؤ آتا ہے. جی السابع 7. پڑھے سبحان اللہ. عن اب ابي آئندہ آپ بتائیں هريرة گے کلاس میں، آئندہ آپ بتائیں گے سب سے پہلے کلاس میں جب کوئی ڈکشنری کا استعمال ہوگا تو آپ بتائیں گے. جی. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما سبحان اللہ. جی اب میں پوچھ لوں گا، انصاف ٹینشن نہ لیں. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. بارک اللہ فیک. رواه من مسلم. قام من مجلسه ثم رجع الیہ فهو احق به. مجلس مفعول ہو گیا، مکان کے لیے ہو گیا، بالکل صحیح. فعل کون سا ہے اس کا؟ جلسہ یجلسو، جو کھڑا ہوتا ہے اپنی جگہ سے، یعنی کسی مجلس میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، پھر وہ اس جگہ پہ واپس لوٹا ہے تو وہ اس جگہ کا کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے. احق به. صحیح. حسن بھائی ذرا مائک لیں. چیپٹر 6 کا جو ہے شروع میں ہم نے پیسج مس کیا تھا، آپ اس کو پڑھیں اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. صحیح. چیپٹر 6 پچھلے والا وہ ہم نے اس کا پڑھا نہیں تھا. کانسیپٹ آپ سمجھ گئے. مفعل او بھائی بس اتنا پیچھے نہیں بھائی، 6 بس 2 قدم پیچھے. بس اتنا نہیں بھائی، اتنا نہیں. وہ 5 پہ ہیں. آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے مفعل اور مفعل کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، مفعل اور مفعل آگے ٹیبل کے بعد. ہاں صحیح. بس تھوڑا سا جلدی پڑھنا ہے بھائی، آپ نے ریڈ کرنا ہے. أنتم مشتركون في رحلة حج. میں گرامر بالکل کریکٹ نہیں کر رہا، میں صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بعد التحیہ یعنی سلام کے بعد مشرف جو وہ ہیڈ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم سب جو ہے وہ شرکت کرنے والے ہو حج کے ٹور میں، حج کا جو سفر ہے اس میں شرکت کرنے والے ہو؟ وہ چھوڑے، مشترکون شرکت کرنے والے، مشترکون. نعم. جی ہاں. يعدوهم جی ويناديهم ثم يقول أأنتم الآن 18 أين حامد وعبد الهادي. وہ ان کو گنتا ہے اور ان کو پکارتا ہے، پھر کہتا ہے تم اس وقت 18 لوگ ہو، حامد اور عبد الحادی کہاں ہیں؟ حامد في المطعم أما عبد الهادي فقد ذهب إلى مصرف سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله. حامد مطعم میں ہے، عبد الحادی جو ہے وہ گیا ہے بینک کی طرف، دونوں آ جائیں گے 10 منٹ بعد انشاءاللہ. یہاں تک آپ نے کوئی اسم زمان اسم المکان نکالیں؟ مصرف بالکل، بینک کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ اسم الظرف ہے، بالکل صحیح. اور دوسرا مطعم بالکل اسم الظرف ہے، بالکل صحیح. جی بھائی اس کے بعد مستعدون أنتم مستعدون، کیا تم سب تیار ہو؟ إن شاء الله. متى صرفوا إن شاء الله. سفرو سفر کب ہے سفر؟ اللہ نے جب اللہ نے کہا في الساعة الثالثة ثالث بإذن الله. تیسرے گھنٹے میں یعنی 3 بجے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. أين نلتقي؟ ہم کہاں ملیں گے؟ نلتقي في موقف السيارة بالجامعة. يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة. هاتوا حقائبكم وضعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل
جی نلتقی فی موقف السیارات بالجامعاتی، ہم ملیں گے جامعہ کے گاڑیوں کے سٹینڈ پر، کھڑے ہونے کی جگہ پر. یجب ان تکونوا ہناک قبل موعد السفر بنصف ساعت، واجب ہے کہ تم سب ہو وہاں پر سفر کے وعدے کے وقت سے پہلے آدھا گھنٹہ وقت کے سفر سے کے وعدے سے پہلے. ہاتو حقائبکم، لے آؤ اپنے بیگس کو، وضعوها فی السیارۃ الواقفۃ امام مدخل المہجعی، اور اس کو رکھ دو گاڑی میں وہ جو کھڑی ہے ہاسٹل کے داخل ہونے کی جگہ کے سامنے. وضع رکھنا. لما یاتی زملاؤنا الساکنون فی المہجع الثانی، لما یاتی زملاؤنا الساکنون فی المہجع الثانی، اب تک نہیں آئے ہمارے کلاس فیلوز جو کہ رہتے ہیں دوسرے نمبر کے ہاسٹل میں، ہاسٹل نمبر 2 میں. اولئک سیلحقون بنا عند محطة القطار القدیمة. اولئک سیلحقون بنا عند محطۃ القطار القدیمی، وہ سب ہم سے ملیں گے پرانے ٹرین اسٹیشن کے پاس. کم ہم، کتنے ہیں وہ؟ کم ہم عشرۃ، ہم عشرۃ، وہ 10 ہوں گے. نحن ذاهبون في اليوم السابع، أخشى اخشا أخشى أن يكون الزحام شديدا في أن يكون الزحام شديدا في المطاف الوسع. نحن ذاهبون في اليوم السابع، ہم جائیں گے 7ویں دن. اخشى ان يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى، مجھے ڈر ہے کہ رش جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا مطاف میں اور مسعى میں، طواف کرنے کی جگہ اور سعی کرنے کی جگہ. لا تخف، الله ميسر، الله میسر، ميسر. أنا ذاهب إلى المكتب. لا تنسوا أن موعدنا الساعة الثانية والنصف في موقف السيارة إن شاء الله. لا تخف، مت ڈرو، اللہ المیسر، اللہ آسانی کرنے والا ہے. انا ذاہب الی مکتبی، میں جا رہا ہوں اپنے آفس کی طرف. لا تنسوا، مت بھولنا، ان موعدنا، کہ ہمارا وعدے کا وقت جو ہے الساعۃ الثانیہ والنصف، 2:30 بجے کا ہے، فی موقف السیارات، گاڑیوں کے اسٹینڈ کی میں، انشاءاللہ. جی جناب، الٹا چلیں اگر یا الٹا نہیں، ہم نے کہاں تک دیکھ لیا تھا؟ اب مستعدون انتم، مستعدون انتم کے بعد جو ہے کیا ہو رہا ہے اس کو بابا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی موقف، موقف کا کیا وزن ہے؟ وزن کیا ہے؟ وزن مفعل، مفعل وقف یقف سے کون سا ہوا؟ مثال، بارک اللہ فیک، مثال واو آ رہا ہے شروع میں. یجب ان تکون هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة، موعد ہو گیا. موعد کس وزن پہ؟ مفعل. وعد یعید سے، یہ کیسا ہے؟ مثال ہے. اور کون سا اس کے بعد؟ مدخل، مدخل کس وزن پہ؟ مفعل کس فعل سے؟ دخل یدخلو، کون سا والا ہوا یہ؟ مضموم العین ہو گیا تو مفعل ہو گیا. پھر مہجع، مہجع کس وزن پہ؟ مفعل. یہ ہے ہجع یہجع سے، تو یہ مفتوح العین ہو گیا. اس کے بعد مہجع واپس آ گیا، اس کو چھوڑ دیں. محطہ، محطہ جو ہے وہ کس وزن پہ ہے؟ مفعل پہ ہے. یہ حاطہ، یہ کس طرح کا فعل ہے؟ مضاعف. تو یہ حطہ یحط سے، حطہ یحط سے محطن تھا، اور پھر تا جس طرح ہم نے دیکھا تھا کبھی کبھی لگ جاتا ہے تو محطہ ہو گیا تا کے ساتھ. مس ابھی بیچ میں مسعى سے پہلے بھی ایک ہے، نہیں قدیم نہیں ہے، قدیم تو فعیل کے وزن پہ. مطاف، مطاف. موقف ہو گیا ہمارا، موعد ہو گیا ہمارا. مطاف، مطاف جو ہے وہ بھی مفعل کے وزن پہ ہے، طافا یطافو سے، طافا یطافو سے مطاف. جیسے کانا یکونو سے کیا بنتا ہے؟ مکان. ٹھیک ہے. سعی، سعی یسعى سے مسعى، یہ کس، یہ کون سا والا ہے؟ مفعل. مسعى، وجہ کیا ہے یار؟ یہ تو کیا بنا؟ ناقص بن گیا. بارک اللہ فیکم. آخر میں میسر نہیں، میسر اسم الفاعل ہے. مکتبی، بالکل صحیح. مکتب، مکتب مفعل. فعل کیا بنتا ہے اس کا؟ مضموم العین. کون سا؟ مکتب کس فعل سے؟ کتبہ یکتب سے مضموم العین، تو مفعل کے وزن پہ ہو گیا، میری لکھنے کی جگہ، یعنی میرا آفس. صحیح.
موعد پہلے آ گیا تھا نا, وعد یعید سے موعد ہو گیا بھائی, ہو گیا چیپٹر 6 الحمدللہ ہو گیا. جی ابھی سوال کریے. حروف صحیح یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو یار, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا بھائی, مجھے نہیں پتا. ان یکونا, تو کس کا معنی دے یہ, کس اعتبار سے کہہ رہے ہو؟ ہاں مجھے ڈر ہے. کان یکونو, یکونو کون سا فعل ہے, تو مضارع کس کا معنی دے گا؟ صحیح ہے. یہ فیوچر کا خاص کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اس کو کب کا ڈر ہے, ابھی کا ڈر ہے. بالکل ہاں, کچھ چیزیں آئیں گی تو وہ اس کو حال کے ساتھ وہ کرے گی, ادروائز نہیں کرے گی. کون سی والی؟ مصدر, مصدر ان المصدریہ اگر آتا ہے تو مصدر کا معنی ہے بالکل. نہیں ان وہی والا ہے, نواسب المضارع میں سے. واو قسمیہ کون سا والا ہوتا ہے؟ واو جار والا, بالکل صحیح. آپ نے اس کو ڈالا ہے, ایک سیکنڈ. چیپٹر 10 ہم نے چیپٹر 6 کیا نا الحمدللہ. چیپٹر 7 میں اسم الاعلیٰ ہے چھوٹا سا. چیپٹر 8 میں, چیپٹر 9 میں تو کہہ رہا ہوں 11 بھی پڑھ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہاں تک پڑھ لیں, مبتدا خبر کے احوال تک پڑھ لیں. چھوٹے چیپٹر 7 یہ ہے بس, اس میں اسم الاعلیٰ کا بحث ہے. چیپٹر 8 میں جو ہے وہ تھوڑا سا معرفہ نکرہ کیا ہے, اور چیپٹر 9 میں کس چیز کی بحث ہے؟ ہاں ہاں ہاں, صرف یاد کرنا مقصد نہیں ہے نا, اس کی پریکٹس کرنا مقصد ہے نا. سارے ایک ساتھ رول بتا دیتے ہو نہیں. تو آپ دیکھیں اس کتاب کے شروع میں انہوں نے اسم کی بحث بتائی ہے, انہوں نے مبتدا خبر صفت موصوف, ہاں پھر انہوں نے فعل ماضی سے سٹارٹ کیا, پھر فعل مضارع پہ آئے, فعل امر پہ آئے, پھر نہیں پہ آئے, پھر بیچ میں وہ حرف مشبہ بالفعل کا بھی ذکر کیا تھا, اور فعل ناقص کا ذکر کیا. پھر انہوں نے کاؤنٹنگ کرا تو رہے, اکثر چیزیں کرا رہے ہیں. یہ دینا مانا شیلٹر جی جلد جدید ماشاء اللہ. لیکن یہ والی ڈکشنری آپ کے کام کی نہیں ہے. اب آپ کو جب حروف اصلیہ پتہ چلے گا نا, تو آپ جائیں گے حروف اصلیہ پہ, یہ معنی آپ کے کام کا ہے. صرف ورڈ نہیں لکھیں گے آپ, حروف اصلیہ لکھیں گے. جی آپ پیچھے سے کیا سوال کر رہی تھی؟ سالم ہوتا ہے جو کہ باقی کیٹیگری میں نہ آ رہا ہو, نہ مضاعف ہو, نہ مثال ہو, نہ ناقص ہو, نہ محموز ہو, وہ سالم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے اس کو This video is optimized by Alim Online. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اب جس کو یاد ہے وہ آن لائن والوں میں سے ہاتھ کھڑا کر لیں, اور آن سائڈ والوں میں سے جس کو یاد ہے وہ سنانا شروع کر دیں. چلے آپ میں سے کون تیار ہے؟ آپ نے تو سنا دی تھی نا. ہاں جی, آپ کو یاد ہے؟ تھوڑی سی کل سنائیں گے, کل آئے گی نہیں. ہاں جی سنائیں.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد मैं ही सिद्दीक अकबर हूँ, ला यकूलुहा बादी इल्ला कद्दाबुन, ये बात मेरे बाद एक झूठा शख्स ही कह सकता है। सल्लैतु क़ब्ल अन्नासि बिसब्इ सिनीन, मैंने सब लोगों से 7 बरस पहले नमाज पढ़ ली थी। जब सारे लोग मुसलमान हुए, मैं 7 साल पहले ही उनसे नमाज पढ़ चुका था। ये रिवायत आपको पढ़ते ही समझ में आ गई होगी, क्या ये बातिल है, मनगढ़ंत है। इस सनद में अब्बाद बिन अब्दुल्ला ज़ईफ और मतरूक है जी, मतरूक अल हदीस अब्बाद बिन अब्दुल्ला। इमाम मुक़ातिल के बारे में कि इनकी रिवायत महल्ले नजर है, फीही नज़रुन, यानी रिवायत में ये कमजोर है। अली रदी अल्लाह, इमाम जो ज़हाबी फरमाते हैं ये हदीस अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ झूठी बात मंसूब है। अली रदी अल्लाह तआला पर झूठ है ये बात। जी पूरी बात रिवायत ही साबित नहीं है ना। वो तो बस माने के एतबार से ठीक है, अब्दुल्ला और अखू रसूलुल्लाह, ये माने के एतबार से तो ठीक है, ये बाकी रिवायत साबित नहीं है। जी जी जी, हदीस में मौकूफ है ना, मौकूफ रिवायत है ना ये। साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कदिमा मुआवियतु फी बादी हज्जातिही, मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आए अपने किसी सफर हज में, किसी सफर हज में आए। फदखल अलैहि साद, उनके पास साद आ गए, साद बिन अबी वक्कास। फदकरू अलियन, तो सहाबा ने अली का तज़किरा किया या लोगों ने अली का तज़किरा किया। फनाल मिन्हु, तो मुआविया रदी अल्लाह तआला ने अली रदी अल्लाह तआला के हवाले से नामुनासिब अल्फाज कहे। नाल मिन्हु का वाला कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे। लोगों ने अली रदी अल्लाह तआला का तज़किरा किया। फनाल मिन्हु, तो सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला ने उनके ताल्लुक से नामुनासिब अल्फाज कहे। फग़दिब सादुल, साद गुस्से हो गए और कहा तक़ूलु हादा लिरजुलिन, आप ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के बारे में कह रहे हैं। समेअतु रसूल अल्लाह, जिनके बारे में मैंने अल्लाह के रसूल से सुना। आपने फरमाया मन कुल्तु मौलाहु फअलीयुन मौलाहु, जिसका दोस्त मैं हूं, अली उसका दोस्त है। वसमेअतुहु यकूल, मैंने आपसे ये भी सुना अल तबिल्ली बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ए अली तू मेरे यहाँ वही मंजिलत रखता है, वही मकाम रखता है जो हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ था। तू मेरे यहाँ, जी हाँ, तू मेरे यहाँ वही मंजिलत रखता है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ मंजिलत थी, मकाम था, मर्तबा था। इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये बात मुसल्लम है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वह समय तो यकूल, मैंने आपसे ये भी सुना, आपने फरमाया लउतियन्न रायता अल-यौम, मैं जरूर दूंगा रायता। इसको कहते हैं राया। हाँ जी, हो गया, सबका हो गया। हाँ जी, झंडा आपका कैसे हुआ? तो उम्मीद है नंबर 100 में से 82। कितने? समीर के
بکیا کا کیا حال ہے؟ یہاں سے اوپر ٹھیک ہے انشاءاللہ. علی کا کیا حال ہے؟ علی کتنے نمبر ہے آپ کے؟ 54. ٹھیک ہے بہت اچھا. دعائیں ایسے نہیں ہو جاتی انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ سمیر آ رہا ہے. ہاں سمیر 86 ماشاءاللہ. ہاں جی عطا کا 86 ماشاء. تو ٹھیک ہے بھائی آنے جانے کا کرایہ نہیں سے لینا پھر یہ 80 والوں سے. وہی سیم چلو اللہ تعالیٰ ساری فرمائے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے حسرین کے 70. چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ساری فرمائے. چل بارک اللہ فیک. چلے جائیں گے نا. ٹھیک ہے. ہاں جی ایم سی کیو تک یہ مہد کے ہیں بچے تقریباً 16 ان کا جامعہ اسلامیہ میں ہوئے نا داخلہ. تو ان کا آج مدینہ میں آج ان کا وہ آن لائن ٹیسٹ تھا یہاں پر. تو سیٹ اپ یہاں اچھا تھا تو میں نے کہا یہاں آ جاؤ. جی ہاں تقریباً ہو گیا انشاءاللہ. اس سے امید ہوتی ہے اب جیسے پاس کیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا. ہاں 86. یہ ان کی ہے خواہش پہ. وہ چاہے تو 30 والے کو لے لے چاہے 100 والے کو بھی نہ لے. ویسے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جیت جدر ہونا چاہیے. جیت جدر میں یہ ہے کہ 60 پلس ہو یا 70 پلس. ایسے آپ نے بھی دیا ہے ماشاءاللہ. کتنے آئے آپ کے؟ 70 ماشاءاللہ. تو رایتا کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو. آپ نے فرمایا میں ضرور دوں گا ایک جھنڈا. الیوم آج رجل ایک ایسے آدمی کو یحب اللہ و رسولہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اچھا اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کو بعض لوگ جو ہے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہے ہیں اس کو بعض لوگ بڑا غلط رکھ دیتے ہیں. بلکہ اس کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ بہت بری گالیاں دی. یا بعض تو بہت زیادہ جیسے میرے تو جھیلمی کی طرح ہو وہ کہتا ننگی ننگی گالیاں دی جیسے کیمرے لے کے بیٹھا ہوا تھا. یہ ترجمہ کرتے وقت خیانت الفاظ کے اندر. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو مسجد میں یہ حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بھی عورت اجازت طلب کرے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی تو اجازت دے دو. تو ان کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ میں تو روکوں گا. تو فَصَبَّهُ سَبًّا سَيًّا مَا سَمِعْتُ صَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ. اتنا برا بلا کہا کہ میں نے راوی کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی برا بلا اتنا کہتے ہوئے نہیں سنا. ان میں سب و شتم کیا ہوتا تھا؟ ہمارے والا نہیں جو کلچر ہمارے یہاں گالی کا وہ ترجمہ کیا جاتا ہے جو ہمارے کلچر میں ماں بہن ایک کر دی جاتی ہے. ایسا نہیں تھا. سخت لہجے میں بات کر لینا یہ بھی اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے. اس طرح اگر پیش کیا جائے تو بات ہلکی ہو جاتی ہے. آج کے معاشرے کے طور پر پیش کریں گے تو پھر یہ لگتا تھا جیسے طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا تھا. جی ہاں جی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان. جی السلام علیکم.
جی 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 اس حدیث میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. آپ لوگوں نے کچھ لکھنا شروع کیا؟ جی ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. اچھی بات ہے, لکھیں بھائی, لکھیں اس کو. آپ کو کچھ پتا ہے کیا لکھنا ہے؟ کیا لکھنا ہے جو پڑھ رہے ہیں؟ زاہد مجھے نہیں پتا نا کیا لکھنا ہے. صحابہ اکرام کے فضائل. جی آپ نے کیا لکھا؟ ماشاء اللہ, فاسٹ ہے آپ سب سے, ماشاء اللہ, ہے نا. بس صحابہ کے فضائل لکھنے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, اور وہ بھی کتنے بڑے مختصر, ایک صفحے کے اندر اندر. جی بالکل, اچھا کیا ہم نے. اور اس کے خصوصی نمبر ہے. آپ نے کام کیا کب ہے؟ چلو نمبر نہیں ملے, فائدہ تو ہوا نا بس. ہوگا انشاءاللہ, بہت فائدہ ہوگا. جب آپ مجھے جمع کروائیں گے نا, اس کے بعد پھر آپ کو پتا چلے گا کتنا فائدہ ہوا ہے نا. بالکل صحیح. محمد بن منقدر روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوم قریدہ, آپ نے قریدہ والے دن فرمایا. قریدہ, بنی قریدہ, یہ کس کا قبیلہ ہے؟ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے نا مدینہ میں, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریدہ. قریدہ, آپ نے فرمایا من یاتینا بخبر القوم, میرے پاس کون خبر لائے گا بنی قریدہ کی. جس دن آپ نے بنی قریدہ پر حملہ کرنا تھا, اس دن آپ نے فرمایا بنی قریدہ کی خبر کون لائے گا میرے پاس. فقال الزبیر انا, زبیر کہتا ہے میں لاؤں گا. آپ نے پھر فرمایا من یاتینا بخبر القوم, قوم کی خبر ہمارے پاس کون لائے گا. زبیر نے کہا انا, میں لاؤں گا. 3 دفعہ انہوں نے کہا میں لاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل نبی حواری, ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے. وان حواری الزبیر, اور میرا خاص طور پر مددگار کون ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ. جی جی, یہ واقعہ غزوہ احزاب کا ہے. غزوہ احزاب کب ہوا؟ 8 کو 9 کو 5 کو ہوا. کب ہوا؟ 5 کو. غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے غزوہ خندق میں غداری کی تھی, تو اس سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ نے اسلحہ اتار دیا, ہم تو بھی تیار بیٹھے ہیں, چلے ابھی بنی قریظہ کا مقابلہ کرنا ہے. تو ان کا جا کر محاصرہ کیا گیا. مسلمانوں پر مدینہ کے 3 اطراف سے چڑھائی کی تھی. کفار تھے 10,000. 10,000. ایک سائڈ پر یہ تھے یہودی قبیلہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا, اور انہیں غداری کرنی تھی, اس لیے ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا. جی پہلے بنو قینقاع کا تمام خاتمہ ہوا, اس کے بعد بنو نذیر کا, پھر بنو قریظہ. جی معاہدہ توڑا تھا. اچھا, موسم بڑا ٹھنڈا تھا, شدید ٹھنڈ تھی, کیونکہ جو احزاب میں جتنے لشکر آئے تھے نا, سرد تیز تند ہوائیں اللہ نے بھیج کر ان کے خیمے اکھاڑ دیے, بھاگ گئے. اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ نے فرمایا بنو قریظہ کا کون جا کر جائزہ لے کر آئے گا. بہت بڑی بات تھی. کپڑے سادہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسی شدید سردی کے موسم میں جانا جان میں اپنے خطرے میں اپنی جان کو ڈالنے والی بات تھی. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں, آپ نے کہا جاؤ. کہتے جیسے میں گیا سردی کا احساس ہی ختم ہو گیا. جب تک جاسوسی کر کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ گیا, مجھے سردی کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا.
یہ اللہ کی خاص مدد. اور جیسے ہی خیمے میں پہنچ کر میں نے رپورٹ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس طرح سب کو سردی لگ رہی تھی ویسے مجھے لگنا شروع ہو گئی. جب آپ نیکی کے کام میں نکلتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوتا ہے. جی, ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق بھی ہے. آپ کی پھپھی کے بیٹے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں یہ, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں. انہی سے بیٹے پیدا ہوئے تھے نا, عروہ بن زبیر. جو عروہ بن زبیر یہ بھانجے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی. جی, زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ عظیم فضیلت ہے. لقد جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا میرے لیے احد والے دن ابویہ, ماں باپ کو. آپ نے فرمایا تھا اے زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائے. سبحان اللہ, یہ فضیلت. صحابہ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول سے, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے. لیکن دو صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کہا فدا کا ابی و امی, سعد اور زبیر, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے. جمع کیا میرے لیے اپنے والدین کو, یعنی فدا کا ابی و امی کا. تو دو صحابہ ہیں, ایک کون ہے زبیر اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ہشام بن عروہ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا عروہ تو, اے عروہ, کان ابواک من الذین استجابوا للہ والرسول, تو فرمایا کہ تیرے باپ اور تیرے نانا, ابواک سے مراد تیرے والد زبیر اور تیرے نانا ابو بکر صدیق ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرب, جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا. زخمی ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر, یعنی غزوہ احد میں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے یہ دونوں. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی فضیلت. جابر فرماتے ہیں طلحہ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا شہید یمشی علی وجہ الارض, یہ شہید ہے جو روئے زمین پر چل رہے ہیں, زمین پر چلتے پھرتے شہید یہ شخص ہے. آپ نے کئی صحابہ کو شہادت کی بشارت دی ہے, سیدنا عمر, سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ. دیکھ لیجیے گا. جی جی جی, معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ تھا, آپ نے نبی علیہ السلام نے طلحہ کی طرف دیکھا اور فرمایا ہذا ممن قضى نحبہ, یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر لیا ہے. نحبہ عہد, یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر لیا ہے. جنگ احد جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور انہیں کہا تھا اللہ موقع دے دے ایک دفعہ تو ہم بھرپور لڑیں گے, اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے, وعدہ کیا اور اس جنگ میں موقع ملا تو خوب انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا. بس کسی وجہ سے نہیں جا سکتے. موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کل عند معاویہ رضی اللہ عنہ, معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. فقال, تو سیدنا معاویہ کہتے ہیں اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول سے سنا آپ نے فرمایا طلحہ ممن قضى نحبہ, قضى نحبہ, یہ طلحہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا عہد پورا کر لیا ہے, اپنا وعدہ. جی, کیس کہتے ہیں رأیت ید طلحہ, میں نے طلحہ کے ہاتھ کو دیکھا شلاء, بیکار, یعنی
छल्ली कह सकते हैं, नाकारा कह सकते हैं। वका बिहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा उहुद, इस हाथ के जरिए उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी जंग उहुद में। इतने तीर लगे कि वो हाथ काम करना ही छोड़ दिया उसने, शल हो गया था, शल्ली हो गया, यानी काम करना छोड़ दिया उसने। साद बिन अबी वक्कास की फजीलत जी। अली रजी अल्लाह ताला फरमाते मार आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा अबवई, मैंने नहीं देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने वालिदैन किसी के लिए जमा किए हो, ले गैर साद बिन मालिक, सिवाय साद बिन मालिक के। फइन्नहु क़ाल लहू यौम उहुद, आपने उहुद के दिन उसके बारे में फरमाया था, इरमी सादु, ए साद तीर अंदाजी करो, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान जाए। बेहतरीन तीर अंदाज थे। तो ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म, उनको नहीं पता था कि ये अल्फाज आपने किसके बारे में कहे हैं, जुबैर रजी अल्लाह। और ये भी मुमकिन है कि जंगे ओहद में आपने ये अल्फाज सिर्फ इन्हीं के बारे में कहे हो, वो किसी और मौके पर, वो गज़वा अहज़ाब के मौके पर कहे थे आपने जुबैर रजी अल्लाह ताला के बारे में। जी गज़वा खैबर के बाद, जी बिल्कुल नहीं, गज़वा खैबर नहीं, गज़वा खैबर आप यूं कह सकते हैं गज़वा अहज़ाब के बाद, जो बनु कुरैदा का मामला था, गज़वा खैबर ये, लेकिन वो उसके बारे में इख्तिलाफ है मुफस्सिरीन का ना, तारीख जो मगाजी का, बाज ने उसको 6 हिजरी कहा और बाज ने 5 कहा है उसको। ठीक है, चलो इसी पर इत्तिफाक करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। This video is optimized by Alim Online.